طالب علمی کے زمانے میں سب سے مشکل مرحلہ جو طالب علم کے سامنے آتا ہے وہ ہے امتحان کا زمانہ. کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک اطلاع آ جاتی ہے بھائی فلانے تاریخ کو امتحان ہے. طالب علم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات ماشاءاللہ ان کی پاؤں تلی زمین نکل جاتی ہے. امتحان اس دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، دونوں مشکل مرحلے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب امتحانوں میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج میں اپنے طالب علم بچوں کے لیے بہت پیارا وظیفہ جو مجھے میرے استاد محترم نے مجھے عنایت فرمایا ہے اور مجھے تلقین کی ہے کہ جب بھی، اور میرے جب طالب علمی کا زمانہ تھا، آپ یقین مانیے کہ جب بھی امتحان قریب آ جاتا میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتا. تو میرے استاد محترم کا پھر کہنا تھا کہ بھائی شاہ صاحب تو دعاؤں سے پاس ہوتا ہے. تو جو ساتھی مجھے تکرار کرتے یعنی سبق یاد کرواتے ہوتے تھے میرے ان سے نمبرات ہمیشہ زیادہ آ جاتے. تو طالب علمی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس طریقے سے میں تیاری کر دوں اور سارے ساتھیوں سے میرے نمبر سب سے زیادہ آ جائیں. وظیفہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ایک دو بار پڑھنے سے وہ یاد ہو جاتا ہے اور پھر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. طریقہ یہ ہے، طریقہ سمجھیے، طریقہ یہ ہے کہ جب بھی امتحان کو 11 دن رہ جائیں یا 11 نہ ہو تو 7 دن پہلے لازماً 7 دن رہ جائیں تو آپ نے ہر نماز کے بعد 41 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 141 بار، ہر نماز کے بعد 41 بار، ہر نماز کے بعد 41 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 141 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں. کیا؟ یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم. یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم. یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم. یہ 7 دن پہلے آپ نے امتحان سے قبل 7 دن قبل آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 41 بار 41 اور عشاء کی نماز کے بعد 141 بار. جب 3 دن رہ جائیں امتحان میں 3 دن رہ جائیں تو ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے. کیا؟ یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم. یہ 41 بار پڑھنا ہے صرف عشاء کی نماز کے بعد. مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز کے بعد تو آپ نے پورا وظیفہ پڑھنا ہے لیکن عشاء کی نماز کے بعد جب 3 دن رہ جائے تو صرف پھر یا علیم یا علیم اس وظیفے کے ساتھ یا علیم کا لفظ بھی پڑھیں گے 41 بار. میں انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں، میرے رب سے قوی امید ہے کہ جس بچے نے بھی اس دعا کو، اس وظیفے کو یاد کیا اور امتحان سے پہلے اس طریقے سے اس کو پڑھ لیا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے وہ بچہ انشاءاللہ العزیز اعلی نمبروں کے ساتھ پاس ہوگا.